پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے نا وہ اسمبلیوں سے استعفے دے دینے چاہیے. شیر افضل مروت صاحب نے جناب اپنے ایک اور پارٹی رہنما کے خلاف بیان دے دیا ہے. کتنا زبردست ڈسپلن ہے اس پارٹی کے اندر, لگتا ہے جیسے ایک نا کارٹون نیٹ ورک چل رہا ہے. لیکن ماشاءاللہ شیر افضل مروت صاحب کے ہوتے ہوئے نا پاکستان تحریک انصاف میں ہر 2-3 دن کے بعد آپ کو ایک کامک ریلیف ملتا ہے. کیا ایف آئی اے کا ججز کے گھروں میں خفیہ کیمرے لگانے سے کوئی تعلق ہے؟ کیا عدالت آئی بی اور ایف آئی اے کے سارے کیسز سننا چھوڑ دے؟ آپ کی دلیل مان لی جائے تو پھر تو حکومت کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں سننا چاہیے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے. ایک تو جناب اسمبلیوں سے استعفے دینے کی پھر سے خبریں آنا شروع ہو رہی ہیں, اور بلکہ سجیشنز آنا شروع ہو رہی ہیں, خبریں نہیں کہنا چاہیے, سجیشن آ رہی ہے, اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں ان کے لیے آ رہی ہے کہ جناب وہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں. یہ معاملہ کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. شیر افضل مروت صاحب نے جناب اپنے ایک اور پارٹی رہنما کے خلاف بیان دے دیا ہے. وہ یہی کام بڑا زبردست کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئکن ضرور پریس کیجیے گا, اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, ایک تو سب سے پہلے ذرا معیشت کے حوالے سے بات کر لیں. آج جو ہے وہ مانیٹری پالیسی کا اعلان ہونا تھا اسٹیٹ بینک کی جانب سے, اور وہ اعلان جو ہے وہ ہو چکا ہے. ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, مارکیٹ کے اندر یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ شاید ½ یا 1% کا ڈراپ جو ہے وہ آئے گا, لیکن جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے وہ ڈراپ نہیں آیا ہے. 22% کے اوپر جو ہے شرح سود کو برقرار رکھا گیا ہے, اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی آ رہی ہے, مہنگائی میں بھی کمی آ رہی ہے, لیکن پھر بھی ہمیں چیک رکھنے کے لیے جو ہے وہ ابھی یہی پالیسی برقرار رکھی جائے گی. اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس نے آج 73,000 پوائنٹس کی سطح کو بھی عبور کیا, لیکن اس کے بعد سیلنگ پریشر جو ہے وہ کافی زیادہ آ گیا, کیونکہ پروفٹ ٹیکنگ بھی ہونا شروع ہو گئی. اور میرا خیال میں مارکیٹ کے اندر جو ہے یہ خبر بھی آنا شروع ہو چکی تھی کہ شاید آج جو شرح سود ہے وہ کم نہیں ہوگا. تو وہ جو ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ تھا وہ نیگیٹو سینٹیمنٹ کے اندر تبدیل ہونا شروع ہو گیا. اور جب تک یہ ویڈیو اس وقت ریکارڈ ہو رہی ہے تو 1,000 سے زیادہ پوائنٹس جو ہے وہ مارکیٹ گر چکی ہے. 73,000 پوائنٹس کی سطح بھی جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی, 72,000 پوائنٹس کی سطح بھی جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی, اور 71,695 پوائنٹس کے اوپر مارکیٹ جو ہے وہ ٹریڈ اس وقت ہو رہی ہے جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. تو ایک پازیٹیوٹی آئی, لیکن مطلب اس نے 73,300 پوائنٹس کا جو ہے ہائی لگایا اسٹاک مارکیٹ نے, لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑا ڈراپ آیا. اس کے علاوہ جناب آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کی جانب سے آج پاکستان کے دوسرے اقتصادی جائزہ اور $1.10 کروڑ کی قسط کی منظوری دیے جانے کا امکان ہے. وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا, جس میں پاکستان کے لیے $1.1 ارب قسط کی منظوری متوقع ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ آ جائیں اب ذرا سیاسی خبروں کی طرف. شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ کل رات کو کرن ناز صاحبہ جو سما کے اوپر پروگرام کرتی ہیں ان کے شو میں تشریف لائے ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا ہے جی رؤوف حسن صاحب جو سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور ترجمان ہیں, ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی رؤوف حسن بدنیتی پر مبنی بیان دیتا ہے. میرے بارے میں رؤوف حسن کا ہر آنے والا بیان ہمیشہ کے لیے جھوٹ سمجھا جائے, ہمیشہ کے لیے جھوٹ. مطلب رؤوف حسن صاحب جب بھی کچھ کہیں گے تو شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں وہ جھوٹ بولیں گے, یہ انہوں نے کہا ہے. رؤوف حسن مجھ سے خار کھایا بیٹھا ہے, رؤوف حسن کو مجھ سے کوئی مسئلہ ہے, یہ بندہ غلط بیانیاں کرتا ہے, ہم نے طے کیا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ میڈیا میں آ کے اپنی باتیں شروع کر دیتا ہے. اگر میرے متعلق وہ کوئی بات کرے گا تو وہ جھوٹ اور بدنیتی پر مبنی ہوگا. کتنا زبردست ڈسپلن ہے اس پارٹی کے اندر کہ مطلب لگتا ہے جیسے ایک نا کارٹون نیٹ ورک چل رہا ہے. سیریسلی ایک کارٹون نیٹ ورک کی صورتحال چلتی ہے کہ ہر چند دن کے بعد نا ایک کامک ریلیف ملتا ہے آپ کو. مطلب یہ عام طور پہ پالیٹکس جو ہے نا, کسی پولیٹیشین سے اگر آپ کبھی بات کریں تو وہ کہتے ہیں یار کبھی کبھی اٹ بیکم سو پریشرائزنگ, اتنا زیادہ پریشر آ جاتا ہے, خاص طور پہ جب الیکشنز کے ٹائم آتے ہیں یا کوئی مقدمے بازی چل رہی ہوتی ہے تو سیاستدان کے لیے بڑا ایک ٹف ٹائم ہوتا ہے, رات کو نیند صحیح طرح نہیں آتی ہے, سب کچھ. لیکن ماشاءاللہ شیر افضل مروت صاحب کے ہوتے ہوئے نا پاکستان تحریک انصاف میں ہر 2-3 دن کے بعد آپ کو ایک کامک ریلیف ملتا ہے. اور یہ ضروری ہوتا ہے کسی بھی اچھی فلم کے لیے نا, بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ ٹینشن ہو جائے نا تو پھر پروڈیوسر ڈائریکٹر جو ہوتا ہے نا وہ ایک آدھا کوئی کامک سین جو ہے بیچ میں ڈالتا ہے, کامیڈی کا سین ڈالتا ہے. تو شیر افضل مروت صاحب ماشاءاللہ ایسے ڈسپلن کی دھجیاں اڑا کے رکھتے ہیں پارٹی کی کہ جس کی انتہائی کو نہیں. آئی مین کین یو ایور بلیو اٹ. 1 منٹ کے لیے اگر یہی چیز ذرا کسی دوسری جماعت کے بارے میں آپ سوچی جائے, میں 1 منٹ کے لیے مسلم لیگ نون آپ سمجھ لیں, جس طرح رؤوف حسن صاحب ان کے سیکرٹری اطلاعات ہیں نا, مطلب پاکستان تحریک انصاف کے, وہاں پہ مریم اورنگزیب ہیں. مریم اورنگزیب جو ہیں وہ پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات ہیں مسلم لیگ نون کی. تو آپ ذرا امیجن کریں
کہ خواجہ آصف جو ہیں، خواجہ آصف بیان دیں مریم اورنگزیب آج کے میرے بارے میں جو کچھ بھی کہے گی اسے جھوٹ سمجھا جائے، بدنیتی کے مطابق سمجھا جائے، کیونکہ ان کو میرے سے کوئی خار ہے. کین یو ایور امیجن کہ ایک پارٹی کا سینئر رہنما یا ایک رہنما جو ہے وہ اپنی پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات کے بارے میں یہ گفتگو کر رہا ہے، یا پیپلز پارٹی کے اندر چلے جائیں اور ان کے سیکرٹری اطلاعات، آئی تھنک وہ شہری رحمان ہے شاید وہاں پہ، تو ان کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح کی بات کی جائے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن ماشاءاللہ یہ پارٹی اسی طرح ہی چل رہی ہے، یہ اسی طرح ہی چل رہی ہے. اس کے پرزے اتنے خراب ہو چکے ہیں، اتنا برا حال ہے اس کا، لیکن عوام کی سپورٹ جو ہے نا اس گاڑی کو پھر بھی دھکا لگا کے آگے لے کے چل رہی ہے. اور کتنے ہی نااہل لوگ کیوں نہ ہوں اس پورے سیٹ اپ کے اندر، مطلب چاہے وہ علی امین گنڈا پور جیسے لوگ ہوں جنہوں نے مریم نواز کے بارے میں ابھی ریسنٹلی ایک وہ بڑا ہی نازیبا قسم کا دزومانی قسم کی گفتگو کی تھی، چاہے وہ ہوں، چاہے شیر افضل مروت ہوں یا کوئی بھی ہوں، لیکن وہ چل رہا ہے، بھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. یہ اینڈ دس از دا پرابلم کہ جب اس طرح کی جماعت جب حکومت میں آتی ہے نا اور حکومتی معاملات آپ نے سنبھالنے ہوتے ہیں، وہاں پہ پھر آپ کو چاہیے ہوتا ہے ڈسپلن. وہاں پہ پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ آپ یہ کہہ دیں گے جی وہ جو میں نہیں چھوڑتا، جو اس کو وہ کچھ بھی کہے گا تو وہ جھوٹ بولے گا. ایک ڈسپلن کے تحت آپ کو ایک یونٹ بن کے جو ہے اس حکومت کو چلانا ہوتا ہے. اینڈ دیٹ از ویئر ایکچولی عمران خان فیلڈ. وہ جو 3.5 سال کی حکومت تھی نا، وہ اس لیے بھی اس میں بہت بڑے فیلیئرز وہاں پہ، بلنڈرز وہاں پہ موجود تھے کہ عثمان بزدار جیسی آئٹمز، فیاض الحسن چوہان جیسے لوگ اور اس قسم کے لوگوں کو جو ہے اہم ذمہ داریاں دی گئی تھیں. خیر بات لمبی ہو جائے گی، آگے چلتے ہیں. اچھا جی، صاحبزادہ حامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی لیڈرشپ needs to consider resigning from assemblies and coming out on streets. If Imran Khan didn't get justice in coming weeks, we are not sitting in the assemblies to give this government a breathing space. I will be the first one to resign from National Assembly for IK, for Imran Khan. تو حامد رضا صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے نا وہ اسمبلیوں سے استعفے دے دینے چاہیے اگر عمران خان کو آنے والے ہفتوں کے اندر انصاف نہیں ملتا. اچھا، آنے والے ہفتوں میں ہو سکتا ہے میں ابھی سے آپ کو ایک پریڈکشن دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جو سزائیں آلریڈی ہو چکی ہیں وہ شاید سزائیں معطل ہو جائیں، لیکن بھائی وہاں پہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی تیار ہوا ہے، اس کی سزا تو ہونے والی ہے. تو کمنگ ویکس میں فی الحال تو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ شاید عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف ملے. تو جہاں تک یہ حامد رضا صاحب کے استعفے دینے کی جو سجیشن ہے نا کہ یہ لوگ جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں، میرا خیال میں ایک دفعہ ذرا پہلے لوگوں سے پوچھ لیجئے گا جنہوں نے الیکشن لڑا ہے، لوگوں کے اچھے خاصے پیسے لگ گئے ہیں اور مطلب جمعہ 8 دن ہوئے ہیں ابھی یہ حکومت بنے ہوئے، اور اگر آپ نے اس طرح ریزائن کر دیا، یہ آپ بہت سے لوگ اب یہ بات مانتے ہیں کہ ایون کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں بھی وہ جو توڑ دی گئی تھیں اور ریزائن کر دیا گیا تھا، وہ بہت غلط فیصلہ تھا، اس سے بہت نقصان ہوا پارٹی کا. تو ابھی بھی ایک صوبے میں کم از کم آپ کے پاس حکومت ہے. تو یہاں پہ حامد رضا صاحب کہہ رہے ہیں فرام اسمبلیز سے مراد ہیں کہ صرف قومی اسمبلی نہیں، صوبائی اسمبلی بھی چھوڑ دیں وہ بھی چھوڑ دیں. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ایسا کچھ ہوگا یا ہونا چاہیے، لیکن بٹ دین اٹس اگین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان تحریک انصاف. کوئی بھی کام یہاں پہ ممکن ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ماضی یہی بتاتا ہے. اس کے علاوہ حامد رضا صاحب جو ہے کل رات کو ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے اے آر وائی کے، تو اس میں انہوں نے کہا جی عمران خان نے اسٹیٹمنٹ کے طور پر گریس شو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے میری رہائی کا مطالبہ نکال دیں، مگر یہ ہمارا سر فہرست مطالبہ ہے کہ مذاکرات عمران خان کی رہائی سے مشروط ہوں گے. مذاکرات کے نام پر لالی پاپ دے کر اگر ویسے ہی فستائیت کرنی ہے تو پھر ہم مذاکرات کے حامی نہیں ہیں. اچھا، جہاں پہ اتنے مذاکرات یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو عمران خان صاحب کی آج جو ہے وہ جو تھوڑی بہت گفتگو ہوئی ہے جیل میں، وہ بھی باہر رپورٹ ہوئی ہے، اور اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی علی امین گنڈا پور، عمر ایوب اور شبلی فراز کے علاوہ کسی کو بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کا اختیار نہیں دیا گیا ہے. یعنی یہ 3 لوگ ہیں جو ڈیزگنیٹڈ ہیں کہ وہ بات کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا. تو ایکچولی یہ سٹارٹ ہوتا ہے شہریار آفریدی صاحب کی اس سجیشن کے بعد، جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم آرمی چیف سے یا ڈی جی آئی کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. تو ان کے اس بیان کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ پارٹی جو ہے نا خود فائر ایکسٹنگوشر کا کام جو انہوں نے شروع کر دیا کہ نہیں بھائی ہم آرمی چیف کے ساتھ یا ڈی جی آئی کے ساتھ نہیں، بس ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اب وہ کون کرے گا مذاکرات، کس سے کرے گا مذاکرات، یہ کیونکہ پارٹی کے اپنے اندر سے اس بات کے اوپر تنقید شروع ہو گئی تھی کہ یار ہم نے 1 سال میں اتنی کٹ کھائی ہے، 9 مئی کے بعد سے جو کچھ بھی ہوا ہے، اور 9 مئی 1 سال کمپلیٹ ہونے والا ہے اگلے ہفتے، اس سے اگلے ہفتے شاید، تو نہیں اگلے ہفتے بنتا ہے سوری. تو
اس دوران مطلب سارا ہم نے نزلہ سوشل میڈیا پہ سارا کچھ ہم نے آرمی چیف کے خلاف سارا بیانیہ بنایا دے ہوں تسی کہتے ہو کہ جناب ہم آرمی چیف کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ نہیں ہو سکتا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. خیر تو ایک یہ ایشو ہے. اچھا اس کے بعد ایک جو دیگر اور جو گفتگو آئی ہے اس میں انہوں نے آیا کہ جی چیئرمین پی ایس سی کے نام کے لیے مجھے مشاورت ہی نہیں کرنے دی جا رہی, آج مشاورت مکمل ہو جائے گی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, وہ جو شیر افضل مروت صاحب کے معاملہ پھنسا ہوا تھا. ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ کی پارٹی میں چیئرمین پی ایس سی معاملے پر تنازع چل رہا ہے, آپ نے شیر افضل مروت کو نامزد کیا ہے, کیا وہی نام فائنل ہے؟ تو اس میں عمران خان نے کہا کہ جی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چیئرمین شپ پر مشاورت کے بعد میں جواب دوں گا. سو ہی نیور سیڈ کہ جی شیر افضل مروت. انہوں نے کہا, سوال ہوا کہ کیا شیر افضل مروت کا نام واپس لے لیا گیا ہے, کون سا نیا نام تجویز کیا گیا ہے؟ تو عمران خان نے کہا کہ چیئرمین پی سی کے لیے ابھی کوئی نام فائنل نہیں کیا ہے, کل تک کر لیں گے. ان سے ایک اور سوال کہ آپ کسی کو نامزد کرتے ہیں, پارٹی لیڈرشپ نہیں مانتی, پارٹی میں کیا چل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے شیر افضل مروت کا نام دیا تھا لیکن ابھی مزید مشاورت جاری ہے. اچھا اب یہ بیسکلی ایک, اب آپ وہ جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کامک ریلیف, دیکھیں ایک اور کامک ریلیف آ گیا. مطلب ہمیں پچھلے 10 دن سے شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ بول کے ہلکان ہو گئے کہ بھائی میرا ہی نام ہے, میرا ہی نام ہے, میرا ہی نام ہے, میں ہی ہوں, مجھے ایک نامنیٹ کیا گیا ہے, میرا ہی نام ہے اور کوئی نام نہیں ہے, اور یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ دغا دیتے ہیں, یہ اندر جا کے بدنیتی کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب خود جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں دیا تھا لیکن ابھی فائنل نہیں ہے. اب کیا کرنا ہے, اب یہ بتائیے. تو بعد میں بیرسٹر گوہر صاحب بھی جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں, وہ بعد میں آ کے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا جی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے, آج جیل انتظامیہ نے میڈیا سے بات چیت کرنے سے روک دیا, ہمارے کافی سارے وکلا جو ہیں ان کو بھی جیل کے اندر جانے نہیں دیا گیا. مذاکرات کے حوالے سے عمران خان کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے, انہوں نے آج کی ملاقات میں واضح کہا ہے کہ مذاکرات کے بارے میں پارٹی کے کسی لیڈر کو کوئی ہدایت نہیں دیں اور نہ ہی ہمارے بیک ڈور کسی اور سے مذاکرات ہو رہے ہیں. اچھا یہ اتنی دفعہ اس پہ بھی میں نے آخری ویلاگ میں بھی بات کی تھی, جنرل لوڈنا لپاڑا ہوتا کی کرنا ہے, کیونکہ وہ تو عمران خان صاحب کے پتہ نہیں کتنے راؤنڈ اب تک مذاکرات کے کروا چکا ہے. تو یہ عمران خان صاحب بار بار جھوٹ بول رہے ہوں گے, میرے خیال میں شاید یہی ہے. پھر میرا دل بڑا کرتا ہے ان ویلاگر سے میں جا کے پوچھیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں کیا عمران خان صاحب, یا تو پھر یہ کہہ دیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں کہ مذاکرات. تو انہوں نے کہا اگر مذاکرات کے بارے میں کوئی بات ہوگی تو وہ میں لے کر آؤں گا یا عمران خان صاحب خود بتائیں گے جیل میں. ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں, جس دن بات چیت ہوئی تو ہم میڈیا کو بتائیں گے. اچھا ویسے آپ بتائیں گے نہیں, میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, یہ اکثر یہ والے جو مذاکرات ہوتے ہیں نا یہ بتائے نہیں جاتے, یہ ساری پیٹھ پیچھے کر رہے ہوتے ہیں, بعد میں خود بخود باہر آ جاتا ہے. میں چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. عمران خان صاحب جب جنرل باجوہ صاحب سے ملے تھے, جو 2 ملاقاتیں کی تھی عارف الوی صاحب کے بعد, تو رات کو آ کے آپ لوگوں نے کوئی پریس ریلیز نکالی تھی, آپ لوگوں نے کچھ نکالا تھا, یا ایوان صدر نے کوئی نکالی تھی کہ جناب آج ایوان صدر میں جنرل باجوہ آئے تھے اور ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی؟ نہیں بتایا تھا آپ لوگوں نے, آپ نے چھپا کے رکھا تھا. بعد میں وہ چیز لیک ہو گئی تھی. تو بتائیں گے نہیں آپ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کسی مذاکرات کے بارے میں کسی ادارے سے بات کرنے کا اختیار پارٹی کے کسی نمائندے کو نہیں ہے. پارٹی میں اختلاف رائے ہو سکتی ہے, یہ کنگز پارٹی نہیں ہے یا آمریت نہیں ہے. ہم سب کو کہتے ہیں کہ رائے کا اظہار کرو, لیکن جب پارٹی فیصلہ کر لیتی ہے تو سب اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور پارٹی فیصلے کا مطلب ہے عمران خان کا فیصلہ. خان صاحب لیڈر ہیں, چاہے وہ جیل میں ہوں یا اس سے باہر ہوں. شیر افضل, اب آگے ذرا یہ کہانی سنیے گا. شیر افضل مروت کا نام پی ایس سی کی چیئرمین کے لیے واپس نہیں لیا گیا ہے, لیکن اس معاملے پہ کل تک فیصلہ ہو جائے گا. خان صاحب کے اوپر ہے کہ وہ کس کو چنیں. تو شیر افضل مروت صاحب نا ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے جب یہ گفتگو ہو رہی تھی. تو اس کے اوپر نا پہلے وہ کچھ بولنے لگے, کیونکہ صحافی نے شیر افضل مروت سے بھی سوال کیا. تو پہلے نا بیرسٹر گور نے ہاتھ اوپر کر کے ان کو تھوڑا سا روکنے کی کوشش کی کہ جب بولنا شروع ہو گیا نا تو رولا پہ جانا ہے. لیکن پھر بھی وہ صحافی نے سوال کر دیا. تو اس میں شیر افضل مروت نے کہا بھائی اس میں کوئی تنازع ہے ہی نہیں, مطلب کل تک نام فائنل ہو جائے گا. اور بابا جب کل تک اگر نام فائنل ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے آج فائنل نہیں ہے نا. جب آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ کل تک فائنل ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے آج آپ کا نام فائنل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کل ہو جائے, ہو سکتا ہے آپ ہی کا نام شیر افضل مروت صاحب کا نام ہی کل فائنل ہو جائے, آج تو نہیں ہے. تو ہمیں 10 دن سے جو پٹی پڑھائی جا رہی تھی کہ میرا ہی نام ہے, مجھے ہی فائنل کیا ہے, میرا ہی نام ہے, میرا ہی نام ہے, میرا ہی, آپ کا نام نہیں ہے, اسی لیے معاملہ کل تک پہ جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا جو لوگ پارٹی سے جا چکے ہیں ان کی واپسی کا فیصلہ خان صاحب کریں گے. سینٹ انتخابات کا تنازع ختم ہونا چاہیے, ہماری اپیل سپریم کورٹ میں دائر ہے, ہماری درخواست ہے کہ اسے جلد سے جلد
سنا جائے ہم اپنی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, اگر وہ ہمارے احتجاج کو مزاحمت کہتے ہیں اسے تو کہہ لیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وفاقی حکومت پر چڑھائی کرنے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ علی امین نے چڑھائی کا نہیں کہا بلکہ کہا کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی تو خیبر پختونخوا اٹھ کھڑا ہوگا. انہوں نے اس تناظر میں بات کی تھی. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عمران خان بارہا کہہ چکے ہیں کہ پاکستان بھی ہمارا, ملک بھی ہمارا, فوج بھی ہماری, اور یہی پارٹی کا موقف ہے. تو یہ جناب صورتحال ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈا پور کو سالانہ گوشواروں میں غلط بیانی پر نوٹس جاری کر دیا ہے. الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈا پور کو کل ذاتی حیثیت میں الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ طلب کر لیا ہے. علی امین گنڈا پور الیکشن کمیشن پیش ہو کر اثاثوں سے متعلق وضاحت دیں. الیکشن کمیشن کا نوٹس انہوں نے الیکشن 2024 کے لیے جمع کرائے گئے سالانہ گوشواروں میں غلط بیانی کی ہے, یہ الزام ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر, تو ان کو جو ہے وہ نوٹس آ گیا ہے. اس کے علاوہ جناب شیر عدل مروت صاحب نے بھی ٹویٹ کی ہے. فرماتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے تمام اوورسیز ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ دھوکے باز عادل راجہ کے دھوکے میں نہ آئیں, جس نے 9 مئی کے قیدیوں کی مدد کے لیے چیریٹی کے نام پر سینکڑوں پاکستانیوں کی محنت کی کمائی لوٹ لی ہے. حال ہی میں انہوں نے 9 مئی کے مقدمات لڑنے والے وکلا کے نام پر چندہ جمع کیا ہے. یہ مسخرہ ٹھگ ہے جو ایک تصدیق شدہ را ایجنٹ ہے. اس بدماش کے ساتھ کوئی بھی رابطہ ہمیشہ سنگین نقصانات کا باعث بنے گا. اچھا جی, آج ایک اور جو دھماکے دار پروسیڈنگز ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جہاں پہ جج جسٹس بابر ستار صاحب جو ہے ان کی عدالت کے اندر بیسیکلی آڈیو لیکس کا معاملہ ہے, جو بشرا بی بی اور سابق چیف جسٹس کے بیٹے نجم الثاقب کی درخواستوں کے اوپر جو ہے اس کیس کی سماعت تھی, جس کو جج صاحب پریزائڈ کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آئی بی, ایف آئی اے, پی ٹی اے سیریس ادارے ہیں, ان کی درخواستیں سن کر فیصلہ کروں گا جن میں مجھ پر اعتراض کیا گیا ہے کس نے ان کو درخواستیں دائر کرنے کی اتھارٹی دی ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان تمام اداروں نے اکٹھے ہی درخواست جو ہے وہاں پہ جمع کرائی ہے کہ جی جج صاحب جو ہیں, یہ والے جج صاحب جسٹس بابر ستار جو ہے وہ اس کیس کو نہ سنیں. تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل نے جواب دیا کہ ایف آئی اے نے کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی استدعا کی ہے. اعتراض ہے کہ جسٹس بابر ستار سمیت 6 ججز نے انٹیلیجنس ایجنسیز کی عدلیہ میں مداخلت کا خط لکھا ہے. جج صاحب نے کہا کہ جی آئی ایس آئی کے معاملے سے ایف آئی اے کا کیا تعلق ہے, کیا وہ آئی ایس آئی کی پراکسی ہے, کیا خط خفیہ اداروں کے حوالے سے ہے. جسٹس شوکت صدیقی کے جو الزامات ہیں اس عدالت کے ججز ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ججز نے کہا کہ وہ جسٹس شوکت صدیقی کے الزامات کی تحقیقات کرنے کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ نے خط کا جو حصہ پڑھا یہ آئی ایس آئی سے متعلق ہے, ایف آئی اے سے متعلق نہیں ہے. کیا ایف آئی اے کا ججز کے گھروں میں خفیہ کیمرے لگانے سے کوئی تعلق ہے؟ تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی انہوں نے جواب دیا کہ نہیں, ان کا تعلق تو نہیں ہے. ایک پٹیشن میں ایجنسیز کے کردار کے حوالے سے بات کی گئی ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. جج صاحب نے کہا کہ جی کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی متفرق درخواستیں دائر کرنے کا مقصد عدالتی کارروائی کو متاثر کرنا ہے. ہم اور آپ ایک ہی دنیا میں رہتے ہیں, بالکل سمجھ رہے ہیں. اگر ایگزیکٹو ججز کو دھمکائے اور ججز توہین عدالت کی کارروائی شروع کریں تو وہ مفاد کا ٹکراؤ کیسے ہے؟ کیا جج ذاتی مفاد کے لیے توہین عدالت کی کارروائی کرے گا؟ کیا عدالت آئی بی اور ایف آئی اے کے سارے کیسز سننا چھوڑ دے؟ آپ کی دلیل مان لی جائے تو پھر تو حکومت کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں سننا چاہیے. عدالت نے ایف آئی اے کی متفرق درخواست جرمانے کے ساتھ خارج کر دی اور ڈی جی ایف آئی اے کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا اندیہ بھی دے دیا. انٹیلیجنس بیورو سے جواب طلب کر لیا کہ کس کی ہدایت پر متفرق درخواستیں جو ہیں یہ دائر ہوئی ہیں, اور جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل آئی بی کو ذاتی حیثیت میں بھی طلب کیا گیا. جج صاحب نے پوچھا کہ آئی بی کی متفرق درخواست کس کی منظوری سے دائر ہوئی؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل آئی بی طارق محمود نے منظوری دی. جج صاحب نے اس کے بعد پیمرا کے وکیل سے پوچھا کہ آپ نے ایک درخواست کی ہے کہ میں یہ کیس نہ سنوں, یہ اعتراض کس گراؤنڈ پہ یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ اسی فیصلے کی بنا پر اپنے دلائل دے سکتے ہیں. اور اس کے بعد پیمرا اور پی ٹی اے سمیت تمام درخواست گزاروں کو جو ہے وہ 5 لاکھ روپے جرمانہ کر کے ان کی درخواستیں جو ہیں وہ خارج کر دی گئیں. اس موقع پہ عدالت میں موجود وکلا نے روسٹرم پر آ کر جسٹس بابر ستار کی بہادری کو سراہا. اعتزاز احسن نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آج کے حکم نامے نے میرا قد 20 فٹ اونچا کر دیا ہے. تو یہ جناب ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ آج مریم نواز کے حوالے سے جو ہے وہ ایک کیس کی جو انہوں نے پولیس یونیفارم پہنا تھا اس سلسلے میں ان کے خلاف جو ایک درخواست دائر ہوئی تھی, تو آج اس کی سماعت ہونی تھی لیکن وہ سماعت نہیں ہو سکی. ایڈیشنل سیشن جج مظفر نواز کی رخصت میں ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ سماعت کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے, اور درخواست گزار سے فرنٹ ڈیسک کی رپورٹ جو ہے وہ طلب کی ہوئی ہے. تو پولیس دیکھتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کیا جواب دیتی ہے. اس کے علاوہ آج خدیجہ شاہ اور طیبہ راجہ جو پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹرز ہیں اور 9 مئی کے اندر گرفتاریاں بھی ہوئی تھیں ان کی, وہ آج عدالت کے اندر دونوں ہی اکٹھی پیش ہوئیں. اور اس موقع پہ خدیجہ شاہ سے سوال کیا گیا میڈیا کی جانب سے کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہیں؟ تو خدیجہ شاہ نے کہا جی ہمیشہ.
پھر ان سے سوال ہوا کوئی ڈیل نہیں ہے، تو خدیجہ شاہ نے کہا کوئی ڈیل نہیں ہے، کس چیز کی ڈیل کرنی ہے، عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، سارا کچھ ان کے پاس ہے، کس بات کی ڈیل؟ ان سے سوال ہوا کوئی ڈر نہیں لگتا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی بات کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔